اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ہمارا موضوع قرآنی شخصیات۔ قرآن چونکہ ماہ رمضان ہے اور اس حوالے سے اس مبارک مہینے کو بہار قرآن بھی کہا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے یہ موضوع انتخاب کیا گیا کہ قرآن میں وہ افراد جن کا تذکرہ موجود ہے اور وہ نبی بھی نہیں ہیں، کس عنوان سے اور کیوں کر ان افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ معمولاً ہم جب انبیاء کے قصے داستانیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک کہانی اور داستان آ جاتی ہے، حالانکہ قرآن کا مقصد قطعاً قصہ بیان کرنا نہیں، حالانکہ اسے احسن القصص کہا ہے، فقط قصہ نہیں کہا بلکہ احسن القصص کہا ہے۔ جناب یوسف کا قصہ ہے، دوسرے قصے ہیں، انہیں یہ عنوان دیا۔ لیکن قرآن کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے، کہانی بیان کرنا نہیں ہے، لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے، اساطیر بیان کرنا نہیں ہے۔ جیسے دوسرے ادیان میں آپ دیکھیں، یونان میں اساطیر ہیں، مصر کے اساطیر ہیں، ہندوستان کے اساطیر ہیں، ایک ایسی داستانیں ہیں جن کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے سارے وہ قصے بیان کیے کہ جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں ہے، ایسی چیز نہیں جو انسان کی زندگی سے باہر، بلکہ تمام وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ اور قرآن کے قصوں کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، اور نہ فقط یہ کہ تفصیلات نہیں ہیں بلکہ ان تفصیلات کو بیان کرنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل اصحاب کہف کا تذکرہ ہوگا تو وہاں پر یہ بیان ہوگا کہ قرآن نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو ایک واقعے کی تفصیلات کے پیچھے ہیں۔ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے عبرت کو، اس سے پیغام کو لیا جائے، نہ یہ کہ یہ کیوں ہوا تھا، کب ہوا تھا، اس کی عمر کتنے سال تھی، فلاں انسان کون تھا، جب جناب آدم نے حج کیا تو ان کی تکثیر کس نے کی، فلاں موقع پر جو فلاں بندہ کون تھا، کیسا تھا۔ یہ چیزیں قرآن کے مد نظر نہیں ہوتی۔ قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو انسان کی ہدایت کے ساتھ سازگار ہوتی ہیں، انسان کی ہدایت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جناب لقمان حکیم کا تذکرہ کریں گے، وہ شخصیت جسے قرآن نے حکیم کہا کہ ہم نے وَآتَيْنَا لُقْمَانَ حکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لقمان وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں خدا نے حکمت عطا کی۔ یہ لقمان کون ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا اور ایک پوری سورہ جناب لقمان کے نام سے قرآن میں موجود ہے۔ یہ شخصیت ہے کون؟ اتنی اہم شخصیت ہے کہ خود خدا اس شخصیت کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کر رہا ہے۔ بس معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر قرآن ایک شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے مثبت انداز میں، ایک اسوہ کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ یقیناً انہوں نے کچھ ایسا کام کیا یا ان کی زندگی میں کچھ ایسا تھا کہ جسے قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، بس یہ اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ اب یہ کہ ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں؟ قرآن میں تو معمولا انبیاء کا تذکرہ ہے، رسولوں کا تذکرہ ہے، یہ تو نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں۔ پھر جناب لقمان کا تذکرہ، اور نہ فقط تذکرہ بلکہ ایک پوری سورہ جناب لقمان کے نام سے۔ کیوں قرآن کو ضرورت پڑی کہ وہ جناب لقمان کا تذکرہ کریں؟ خدا کو کیوں ضرورت پڑی کہ جناب لقمان کا تذکرہ قرآن میں، اور یہ تذکرہ کس نوعیت کا ہے، کس مناسبت سے کیا گیا، کیوں ضرورت پیش آئی کہ قرآن میں جناب لقمان کا تذکرہ کیا جائے؟ اور جناب لقمان کو حکیم
کیوں کہا گیا, حکیم کہنے کی وجہ کیا تھی. معمولاً ہمارے ہاں جب حکیم کہا جاتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں جو ہے وہ جڑی بوٹیاں اور ایک اطاری کی دکان کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اور ابھی بہت ساری ایسی کتابیں بھی میں نے گزشتہ جب دیکھا تو ایسی کتاب حکمت لقمان کے عنوان سے بہت ساری ایسی کتابیں جس میں دوائیوں کے, جڑی بوٹیوں کے جو شاندوں کے نسخے موجود تھے کہ فلاں بیماری کا نسخہ جو ہے اس میں موجود ہے. تو حکیم کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً جو ہے وہ دوائیوں کی دکان آ جاتی ہے. اور بہت سارے حکمت نامے بھی جو ہے وہ حکمت کی دکانیں بھی جناب لقمان کے نام سے موجود ہیں. تو یہ ان کو حکیم کیوں کہا گیا؟ ایسی کیا خاصیت تھی جناب حکیم میں, لقمان میں, کہ انہیں حکیم کہا گیا؟ اور خود حکمت کسے کہتے ہیں؟ معمولاً حکمت ہم روزمرہ زبان میں جو ہے وہ سنتے ہیں, فلاں بڑا حکیم ہے, بڑا دانشور ہے, بڑا دانا ہے, بڑا عاقل ہے, بڑا سمجھدار ہے. یہ روزمرہ ہم اپنی زندگی میں الفاظ استعمال کرتے ہیں حکمت کے. بڑا دانشور ہے, اس کے پاس علم ہے. سب سے پہلے جناب لقمان کے بارے میں کہ جناب لقمان کا قرآن میں جو تذکرہ آیا, یہ جناب لقمان تھے کون؟ اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ ماقبل تاریخ کی شخصیت ہیں. یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ ابھی تاریخ لکھنا شروع نہیں ہوئی تھی. ان کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر موجود تھا, اور خود عربوں کے ہاں جناب لقمان حکیم کا تذکرہ موجود تھا. ان کی حکمتیں, ان کی دانائی کی باتیں یہ لوگوں کی زبان زدے عام تھی. جیسے ہمارے ضرب الامثال ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو عاقل اور دانا لوگ ان کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. یہ جو جتنی بھی ہم ضرب الامثال استعمال کرتے ہیں, مثلاً یہ کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اب اس کا ایک معنی ہے, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور اسی طریقے سے باقی بھی جو ضرب الامثال ہیں یہ حکمت پر مبنی ہوتی ہیں, ان کے پیچھے ایک داستان, ایک قصہ, ایک پیغام موجود ہوتا ہے. تو عربوں کے ہاں بھی جناب حکیم لقمان کی دانائی کی باتیں زبان زدے عام تھیں, اور مشہور تھا کہ یہ شخصیت ایک دانا اور حکیم شخصیت ہے کہ جس نے معاشرے کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور معاشرے کے مسائل کو بیان کیا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے علاج بھی بتلایا ہے. البتہ ان کے ہاں جب ایک شخصیت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لوگوں میں مشہور بھی ہو جاتی ہیں. اب جناب حکیم لقمان کے بارے میں جو چیزیں عربوں کے ہاں روایات ہمیں ملتی ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جناب حکیم لقمان جو ہے وہ یمن کے بادشاہ تھے, اور یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ ایک بادشاہ ہونے کے حوالے سے جو حکمت معاشرے کو ضرورت ہے اس معاشرے کے لیے, انہوں نے ان حکمتوں کو اپنے بیٹے کے لیے بیان کیا کہ حکومت کرنے کے لیے اسے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک بادشاہ جو حاکم ہے, حکومت کر رہا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو کہ جسے حکومت کرنی ہے یہ ساری نصیحتیں کی, یہ واعظ اور نصیحت اسے کی. یہ جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بادشاہ نہیں تھے, یہ حضرت ایوب نبی جن کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ زیادہ صابر کہا جاتا ہے کہ صبر ایوب کا حامل ہے, یعنی اتنا صبر ہے کہ جناب ایوب اتنے زیادہ صابر تھے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود, بیماری کے باوجود, تنگدستی کے باوجود, لوگوں کے چھوڑ جانے کے باوجود جناب ایوب اپنے صبر پر باقی رہے. تو کہا جاتا ہے کہ جناب ایوب کے بھانجے تھے. ایک قول یہ کہ یہ حضرت داؤد کے ہم اثر تھے, یعنی اسی زمانے میں تھے جس زمانے میں حضرت داؤد موجود تھے. حضرت داؤد ایک بادشاہ گزرے ہیں. ہمارے ہاں حضرت داؤد کو نبی کہا جاتا ہے, لیکن یہود کے ہاں داؤد نبی نہیں ہے. یہود کے ہاں ایک بادشاہوں کا سلسلہ ہے اور ایک نبیوں کا سلسلہ ہے اور ایک بادشاہوں کا سلسلہ ہے. جناب داؤد جنہیں انگلش میں ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے, یہ بادشاہوں کے سلسلے میں سر فہرست ہیں, ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد کے ہم اثر تھے اور ان کے ساتھ ارتباط میں تھے, اور ایک کلیدی عہدہ ان کے پاس تھا. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چونکہ کلیدی عہدے پر تھے, سمجھدار تھے, ان کو عہدہ دیا گیا, اس لیے جو ہے ان کو
حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے جو مشہور ہے اور جس کے بارے میں روایات زیادہ ہیں، وہ یہ کہ نہ تو یہ کوئی حاکم تھے، نہ کسی کے گورنر تھے، نہ کسی نبی کے رشتہ دار تھے، بلکہ یہ ایک حبشی غلام تھے کہ جن کو قید کر کے سوڈان سے یا اس علاقے سے لایا گیا اور یہ فلسطین اور مصر کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ یعنی ایک ایسے حبشی غلام جن کا کالا سیاہ رنگ، بھدی سی شکل اور دکھنے میں بڑا جو ہے وہ عجیب سا اور ناٹا سا ان کا قد، یہ تقریباً جو ہے وہ چیز ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی یہ تمام چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ہم کسی فرد کو ظاہری طور پر ان اوصاف کا حامل پائیں تو ہماری جو اس کے بارے میں تاثر جاتا ہے وہ بڑا منفی ہوتا ہے کہ یہ شخص، اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے حکیم ہوگا۔ لیکن حکمت کسی کی میراث نہیں ہے، اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ واللہ ما اوتیا لقمان بحسب، کہ لقمان کو جو کچھ دیا گیا یہ حسب و نسب کی وجہ سے نہیں دیا گیا، ولا بمال، اور نہ مال و دولت ہونے کی وجہ سے، ولا ببسط فی جسم، اور نہ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہونے کی وجہ سے، ولا جمال، اور نہ خوبصورتی کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں جو معیار قرار پاتا ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں ان میں یہی چیز ہوتی ہے۔ ہم کس کا احترام کرتے ہیں، کس کو عاقل اور حکیم سمجھتے ہیں، دانا سمجھتے ہیں، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں، جو حسب و نسب کا مالک ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سادات میں جو پیر بن جاتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ سید ہے، بزرگوار ہے، لہٰذا یہ ہمارا پیر ہے، مرشد ہے، اسے تعویذ لیں گے، دعا کروائیں گے، حسب کی وجہ سے جو اس کی عزت اور احترام کی جاتی ہے، یہ جو ہے وہ اس وجہ سے۔ یا اگر کوئی دولت مند ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ دولت اس نے کسی بھی طریقے سے اکٹھی کی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو سب جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ پشت پیچھے اس کی باتیں کریں کہ یہ جو ہے وہ اس نے سارا پیسہ حرام سے جمع کیا، لیکن بہرحال عزت اس کی منہ پر کی جاتی ہے جس کے پاس دولت ہو، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یا جو جسمانی طور پر قوی ہو، مضبوط ہو، اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یا جو خوبصورت ہو، جیسے اگر جسمانی طور پر آپ دیکھیں تو ہمارے جو کھلاڑی ہیں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، جب کھلاڑی کسی بھی معاشرے میں اگر ایک فٹ بالسٹ ہے یا ایک کرکٹر ہے تو اس کی بڑی عزت اور احترام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی طور پر اس کھیل کے لیے بڑا مناسب ہے، لوگ اس کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں۔ یا خوبصورتی میں، جیسے یہ ایکٹر وغیرہ ہیں، یہ فلم انڈسٹری ہے، کیوں لوگ جو ہے وہ ان کے فین ہوتے ہیں؟ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو ملاک اور معیار ہوتا ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کے ہاں یہ معیار اور ملاک نہیں ہے۔ خدا نے حکمت عطا کی، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ کون لقمان؟ جس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، کالا سیاہ رنگ ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، غلام ہے، جس کے پاس کوئی اور قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جسمانی صلاحیت نہیں ہے، چھوٹے سے قد کے ہیں، یعنی یہ شکل و صورت، یہ کیا تھا، لیکن ایسا حکیم کہ عربوں کے ہاں بھی اس کا تذکرہ تھا، اس کی دانائی کی باتیں زبان زدے عام تھی۔ یہ جناب لقمان حکیم ہے۔ بس یہ حکمت کسی کی میراث نہیں ہے۔ اور ان کی وفات فلسطین کے علاقے میں، رام اللہ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا فلسطین کی، تو یہ اس علاقے میں ان کی قبر موجود ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 200 سال تک انہوں نے زندگی بسر کی، 200 سال تک۔ بعض کہتے ہیں 1000 سال تک، بعض 3500 سال تک، بعض 4000 سال تک بھی ان کی زندگی ذکر کرتے ہیں، لیکن معمولاً 200 سال تک کی جو روایت ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی کہ اتنے عرصے تک انہوں نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکمت، خدا نے ان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ معمولاً ہمارے ہاں یا جو حکیم ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں اس سے سروکار ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ حکمت کہا جاتا ہے، اس کی حکمت کی دکان ہے۔ یا ایسا شخص کہ جو دانا ہو، عاقل ہو، معاملہ فہم ہو، سمجھدار ہو،
اسے حکیم کہا جاتا ہے. کہا کہ اس کے پاس حکمت ہے. اصل میں حکمت کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو. ایک گھوڑا جب اسے قابو کرنا ہوتا ہے تو اس کو لگام ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ سرکش نہ ہو، وہ باغی نہ ہو، وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکل جائے، وہ کنٹرول میں رہے. گھوڑے کو یا کسی بھی حیوان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لگام ڈالی جاتی ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روکتی ہے. حکمت کا معنی ہی روکنا ہے، منع کرنا ہے. کس چیز سے منع کرنا ہے؟ تاکہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، اپنی حدود کو کراس نہ کرے، ریڈ لائن سے آگے نہ بڑھے. اس کو حکمت کہتے ہیں. یعنی ایسا شخص کہ جو منع کرے اور آگے نہ بڑھنے دے حدود سے، ریڈ لائن سے. بس یہاں پہ ریڈ لائن پر جو آ کر روک دے، ریڈ لائن متعین کر دے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، یہی حکیم ہے. اور اختلافی امور میں چونکہ جب دو فریقین کے درمیان، دو افراد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو قوموں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک فریق جو ہے وہ تیسرا ثالث آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. یہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا. وہ حقوق کو معین کرتا ہے، ان کی حدود کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی حدود ہے. اسی لیے اسے حکم کہا جاتا ہے. اور حکیم بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو حدود کو معین کرتا ہے، جو کسی چیز کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اس کے توازن کو، اس کے تناسب کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کا وزن جانتا ہے، اس کا مقام اور منصب جانتا ہے، پھر اس کے مطابق اس چیز کو وہیں پر رکھ دیتا ہے. یہ حکیم ہے کہ جو ہر کام کو اس کے میرٹ پر کرے، ہر چیز کو اس کا مقام دے. یہ حکیم ہے. صحیح تناقض. اسی لیے قرآن کو جو وہ حکیم کہا گیا، کیونکہ قرآن میں جو قوانین بیان ہوئے، جو حدود معین ہوئیں، وہ اس لیے تاکہ انسان کی زندگی بیلنس ہو جائے، انسان ان حدود کو تجاوز نہ کرے. قرآن روکتا ہے انسان کو ان چیزوں سے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہیں، اور انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے. اسی لیے قرآن کو حکیم کہا گیا، اور خود خدا کو بھی حکیم کہا گیا. 91 دفعہ، 91 مرتبہ قرآن میں خدا کو حکیم کہا گیا. متعدد مرتبہ آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے حکیم خبیر یا دوسری تعبیر جو خدا کے بارے میں آپ کو نظر آئیں. خدا حکیم ہے اس لیے کہ خدا نے کائنات کو قوانین کے تحت چلایا ہوا ہے. کوئی چیز بھی خدا کی کائنات میں قوانین سے تجاوز نہیں کرتی. آپ نظام شمسی کو دیکھ لیجئے. نظام شمسی ایک رتی برابر بھی اپنے مدار سے، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ایک رتی برابر بھی اپنے اس مدار سے تجاوز نہیں کرتے. اگر یہ اپنے مدار سے ذرا برابر بھی ادھر یا ادھر ہو جائیں تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کشش ثقل کا قانون ہے، اور جو بھی کائنات اس وقت چل رہی ہے یہ ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. اور کوئی بھی دنیا میں فرد ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ اگر کسی مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتا تو وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ کائنات میں قانون موجود ہے. یعنی جو ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، یہ بھی یہ ضرور مانتے ہیں کہ کائنات میں قانون موجود ہے. یہ کائنات بغیر قانون کے نہیں چل رہی. منتہا فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود یہ قانون وجود میں آیا، جبکہ مسلمان یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، انبیاء یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. اور اتنا پیچیدہ قانون انسان کے اندر دیکھ لیجئے، ایک ایٹم کے ذرے کے اندر دیکھ لیجئے، الیکٹران، نیوٹران، پروٹان، یہ کیسے اپنی ترتیب میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھے اور کیسے ایک تناسب سے جو ہے وہ اس میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرکت خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. حتماً اس کو وجود میں لانے والی کوئی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے. ایتھسٹ کہتے ہیں نا، یہ خود بخود جو ہے وہ چل رہا ہے. اب خود دیکھ لیجئے کہ کس کا فیصلہ زیادہ معقول ہے کہ اتنا منظم اور پیچیدہ نظام آیا کسی ناظم کے بغیر، کسی حکیم کے بغیر ممکن ہے یا ممکن
نہیں. وہ کہتے ہیں ممکن ہے, ہم کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. اسی لیے خدا کو حکیم کہا گیا. اب یہ کہ یہ حکمت انسان کو کیسے ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ حکمت اس کو ملے. اور جناب لقمان حکیم سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو حکمت دانائی کی آپ باتیں کرتے ہیں, آپ کو یہ حکمت کیسے ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو, وہ یہ نسخہ ملے, نسخہ کیمیا ملے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دانائی کی باتیں حاصل کرے. تو جناب حکیم لقمان نے جو نسخہ بتایا کہ مجھے حکمت کیسے ملی, کہا ایمان سے, ایمان کے ذریعے سے, اخلاص کے ذریعے سے, رزق حلال کے ذریعے سے اور عمل صالح کے ذریعے سے. اگر چاہتے ہو کہ حکمت حاصل ہو تو یہ چیزیں ہیں, ایمان ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, عمل صالح ہونا چاہیے اور رزق حلال ہونا چاہیے. یہ چیزیں جب انسان کے پاس ہوں گی تو خود بخود وہ حکیم بن جائے گا. اسے پتہ ہوگا خدا پر ایمان لانا ہے, وہ کام نہیں کرنے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے. جو کام بھی کرنا ہے وہ خالصتاً خدا کے لیے کرنا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. لہذا ہر قدم پر وہ احتیاط برتے گا. اسے پتہ ہوگا کہ میں نے عمل انجام دینا ہے, یعنی جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں میں نے ایسا عمل انجام دینا ہے جو عمل صالح ہو. لہذا وہ چھان بین کر عمل کرے گا, ہر عمل انجام نہیں دے گا, پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. اور اسے پتہ ہوگا کہ میں جو غذا کھا رہا ہوں وہ حلال ہونی چاہیے. مثلا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے نلکے میں جو پانی آ رہا ہے یہ پانی آلودہ ہے, اس میں میکروب ہیں, جراثیم ہیں, یہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ پانی نہیں پیتے, ہم باہر سے دوسرا پانی خرید کر گھر لاتے ہیں کہ جو بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں ہم کھانے میں احتیاط کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے, اپنے جسم کے لیے. اگر ہم فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو یہ ہمارے جسم کے لیے مضر ہے. اگر ہم باسی کھانا کھائیں گے یہ ہمارے جسم کے لیے مضر ہے. اگر ہم ایسا کھانا کھائیں گے کہ جو معیاری نہیں ہے تو یہ ہمارے جسم کے لیے مضر ہے. یہ رزق حلال پہ عین ہی ایسے ہے. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسمانی ایک روحانی. یہ غذائیں جن کا ہم خیال رکھتے ہیں یہ جسم کے لیے ہیں, اور رزق حلال کا خیال کرنا یہ انسان کی روح کے لیے. اور اصل جو انسان میں حقیقت ہے وہ انسان کی روح ہے, جس کو انسان نے پرورش دینی ہے, جس کو انسان نے پروان چڑھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم غذا کھاتے ہیں. کیوں غذا کھاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے جسم جو ہے وہ مضبوط رہے. جیسے جسم کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے ایسے ہی انسان کی روح کو بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. وہ روح مضبوط کیسے ہوگی؟ وہ رزق حلال کے ذریعے سے. اسی لیے امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ کیسے انسان کو حکمت ملے تو کہا من اخلص للہ 40 صباحا, کہ جو خدا کے لیے 40 دن تک خالص ہو جائے. یاکل الحلال, وہ حلال کھائے, صائمن نہار, وہ دن کو روزہ رکھے, قائمن لیلہ, رات کو وہ قیام کرے, نماز پڑھے. اجر اللہ سبحانہ ینابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ, جب کوئی شخص 40 دن تک یہ عمل کرے گا تو خدا اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. اور یہ 40 دن کیوں کہا؟ کیونکہ 40 موضوعیت رکھتا ہے. انسان کو اگر کسی چیز کی عادت ڈالنی ہو تو تقریباً 40 دن تک جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن تک ہم نے چلا کیا اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی روٹین پر واپس پلٹ جائیں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک جب یہ عمل کریں گے تو 40 دن تک جب یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد ہماری روٹین بن جائے گی, ہماری عادت بن جائے گی, وہ ملکہ ہم میں پیدا ہو جائے گا. جب ملکہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم خدا کے لیے جو کام بھی کریں گے اور پھر خدا ہماری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. تو اس طریقے سے انسان کو حکمت مل سکتی ہے. اب یہ کہ قرآن میں تذکرہ کیوں جناب حکیم لقمان کا, قرآن کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ جناب حکیم لقمان کا تذکرہ کرے؟ یہ کس دور میں نازل ہوئی سورہ؟
یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں پر سختیوں اور مشکلات کا دور تھا۔ جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تو پہلے مرحلے میں انہوں نے جھٹلایا، دوسرے مرحلے میں انہوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ جب اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ پیغمبر کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کا استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ اب جب دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چل رہا، کہا کہ بات تو بڑھتی جا رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ اب انہیں مار پیٹ کے اسلام لانے سے روکو۔ لہٰذا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، سختیاں کی گئیں تاکہ انہیں روکا جائے۔ اور یہاں پر چونکہ ہمیشہ جب ایک تبدیلی آتی ہے، آپ دیکھیں کہ تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ معمولاً دو طبقوں سے ہوتا ہے جو تبدیلی لائی جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ جو پس طبقہ ہوتا ہے، پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، یہ تبدیلی لانے کا باعث بنتا ہے، اور دوسری نوجوان نسل۔ کسی بھی انقلاب میں آپ دیکھ لیں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں نوجوان کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کو اپنے راستے سے منحرف کر دیا جائے، ان کو فکری طور پر منحرف کر دیا جائے، نظریاتی طور پر منحرف کر دیا جائے، جسمانی طور پر مفلوج کر دیا جائے، آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی انحرافات ہیں ان کا جو توجہ اور ٹارگٹ ہے یہ نوجوان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کسی کو نشے پہ لگانا ہے، کس کو لگانا ہے؟ نوجوانوں کو لگانا ہے۔ کیوں؟ ایک قوم کا سرمایہ ہے، اگر یہ سرمایہ ضائع ہوگی تو قوم ضائع ہو جائے گی۔ اگر کسی کو فکری طور پر منحرف کرنا ہے، کس کو منحرف کرنا ہے؟ نوجوانوں کو منحرف کرنا ہے، کیونکہ اگر نوجوان فکری طور پر منحرف ہو جائے گی، بس نوجوانوں کو جو ہے وہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے نوجوانوں پر بڑی توجہ دیتی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ان کو پڑھاتی ہیں، ان کو ہنرمند کرتی ہیں، ان کو ہاتھ میں اختیارات دیتی ہیں، نظام ان کے ہاتھ میں دیتی ہیں، ان کو تجربات دیتی ہیں تاکہ وہ کل قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اب یہ نوجوانوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے ہماری نسل نکلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے جو بانفوذ افراد تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو روکیے، اور انہوں نے اپنی اولاد پر سختیاں کرنا شروع کر دی، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اولاد کو باندھ کر رکھتے تھے، زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے تھے تاکہ یہ پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہ کہہ سکیں، اسلام قبول نہ کریں۔ ایسے میں یہ سورہ نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ حکیم لقمان کو تو مانتے ہیں، اس کی حکمتیں اور دانائی کی باتیں تو آپ کے معاشرے میں موجود ہیں، رائج ہیں، آپ کے پاس اور لکھی ہوئی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن جناب حکیم لقمان کی حکمتوں کا ایک کتابچہ تک جو ہے وہ موجود تھا۔ ایک شخص آیا بنی اوس سے، انصار میں سے، آ کر پیغمبر سے کہتا ہے کہ پیغمبر میرے پاس جو ہے وہ آیا مکہ میں حج اور عمرے کے لیے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں میرے پاس بھی جو ہے وہ ایک حکمتیں موجود ہیں جناب حکیم لقمان کی۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک یہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اچھا ہے، لیکن جو چیز میرے پاس ہے، جو میں لے کر آیا ہوں، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو خدا نے ان کافرین کو، مشرکین کو خطاب کر کے کہا کہ تم حکیم لقمان کو مانتے ہو، اس کی باتیں تمہارے اندر رائج ہیں، ذرا آ کر دیکھو تو صحیح حکیم لقمان کی باتیں ہیں کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اس سے پہلے ان آیات میں سورہ لقمان میں قرآن سے متعلق تذکرہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب الحکیم، کہ یہ وہ کتاب ہے جو حکمت سے بھرپور ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، خیر کاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب ہے ہی اچھے لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کریں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ جن کی صفات بیان۔ محسنین کون ہیں؟ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو روز آخرت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 3 صفات جو ہے محسنین کی بیان کی، اور پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح یافتہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اب حکمت کے مقابلے میں دوسری چیز جو خدا نے بیان کی، اسے کہا کہ یہ لہو الحدیث ہے، لغو باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، جو لوگوں کو اصلی راستے سے ہٹا دیں، منحرف کر دیں، یہ لہو الحدیث ہے۔ اس کا مصداق جو ہے وہ کہانیاں قصے بھی ہو سکتے ہیں، گپ شپ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے ایسی تمام چیزیں جو انسان کو اس کے اصلی ہدف اور مقصد سے ہٹا دیں، یہ لہو الحدیث ہے۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ کرنے کے بعد جناب حکیم لقمان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے حکیم لقمان کو حکمت عطا کی، اور لقد آتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، کیوں؟ انشکر، کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، نعمت عطا کی، حکمت عطا کی کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ شکر اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو اس شکر کی ضرورت ہے، نہیں، یہ شکر اس کے اپنے لیے، ہم بھی جو شکر ادا کرتے ہیں خدا کا اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہیں، یہ شکر اس لیے تاکہ ہمیں خود فائدہ ہو، ہمیں خدا کی معرفت ہو۔ اب جو ہے وہ قرآن میں تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عرب ان کو مانتے تھے، اور قرآن نے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ دعوت توحید کی طرف اور شرک سے دوری کی دعوت جو نبی تمہیں دے رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے افراد گزرے ہیں جو عقل سلیم کے مالک تھے، جو عاقل تھے، جو حکیم تھے، جو دانا تھے، انہوں نے یہی باتیں کی ہیں، انہوں نے یہی باتیں کی ہیں۔ اور پھر جناب حکیم لقمان اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اس قالا لقمان لابنہ وہو یعظہ، جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو موعظہ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان سب سے زیادہ مخلص کس سے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خیر کا کس کا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کا ہوتا ہے۔ جناب حکیم لقمان خیر خواہی کے طور پر اپنے بیٹے کو خطاب کریں، یعنی دیکھیے کہ اولاد کی تربیت میں خیر خواہی کا عنصر ہونا چاہیے، یعنی جو کام بھی کریں اولاد کی خیر خواہی کے لیے کریں۔ ایسا نہ ہو، ممکن ہے کہ اولاد کچھ اور چاہتی ہو، ہم اپنے لاڈ اور پیار میں اولاد کو وہ کام کرنے دیں، نہیں، جو کام بھی وہ اولاد کی خیر خواہی کے لیے۔ جناب حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کی خیر خواہی کے لیے اسے واعظ کیا، اسے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، دیکھو کسی کو بھی خدا کا شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہم تو معمولاً ظلم کو کسی دوسرے پر تجاوز سمجھتے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے کہ انسان کو گویا اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ یعنی خود شرک کو اگر دیکھا جائے، ایک ابھی آپ دیکھتے ہیں بت پرستوں کو، عیسائیوں کو، بس بت پرست کیا ہے؟ ایک پتھروں کے آگے جھک رہے ہیں۔ یہ انسان کی تذلیل ہے کہ وہ اپنے سے کمتر چیزوں کے سامنے جھک جائے۔ انسان کا مقام اس سے بلندتر ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ چیز ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کے سامنے جو ہے وہ جھکے، پہلے انہیں ہاتھ سے بنائے، ہاتھ سے بنانے کے بعد اب ان سے مناجات کرے، دعائیں مانگے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی ذلت اور پستی کچھ نہیں ہو سکتی۔ بس یہ ظلم ہے، اور سب سے پہلے خود انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے۔ خدا کا شریک قرار دینا خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، خدا تو غنی ہے، مطلق ہے، خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو تو کسی چیز سے نقصان نہیں ہوتا۔ یہ شرک کرنے کا سب سے بڑا نقصان خود انسان کو ہے کہ انسان کو اپنا ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ اگر اپنا پتا ہوتا، اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی یہ انسان ابھی تک خود کو نہیں پہچان پایا
کہ جو اپنے جیسوں کے سامنے اپنے سے بھی حقیر تر، ابھی آپ ہندوؤں کو دیکھیے، وہ گو ماتا اور گو ماتا کا جو کچھ وہ آگے اس کا جو ہے وہ بول و بازار جو وہ پی رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ اس کی تبلیغات کر رہے تھے، عجیب، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم بھی اپنے اوپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو خطاب کر کے کہا کہ ہم نے بے شک آپ کو یہ وصیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، یہ وصیت کی ہے، یہ تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کا احترام کرنا۔ اب یہاں پر والدین کا احترام بتلایا جا رہا ہے کہ والدین کی کیا عزت اور مقام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مشقتیں گنوائی گئیں، ذکر والدین کا کیا گیا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، لیکن جب آگے باری آئی مشقتیں گنوانے کی تو ماں نے جو مشقت اٹھائی انسان کے لیے اس کا تذکرہ کیا گیا، باپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس آیت میں۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، یعنی ماں نے پہلے اس کو حمل کیا، اٹھائے رکھا، پھر اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسے غذا دی، اسے دودھ پلایا۔ یعنی یہ سارے مرحلے جو انسان کو پرورش پانے میں اور آگے بڑھنے میں جسمانی طور پر، اس میں سارا کردار اس کی ماں کا تھا، ساری مشقت اس کی ماں نے اٹھائی، ساری زحمت اس کی ماں نے اٹھائی، اسی لیے ماں کا درجہ زیادہ ہے باپ سے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ہم کس کا احترام کریں، کہا ماں کا، کہا پھر اس کے بعد کہا پھر ماں کا، کہا اس کے بعد کہا ماں کا، کہا اس کے بعد جب 3 دفعہ ماں کا تذکرہ کر دیا گیا تو اب کہا باپ کا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا مرتبہ نہیں ہے، نہیں، باپ کا مرتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دونوں میں اگر مقایسہ کیا جائے تو ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ اب اتنا درجہ بیان کرنے کے باوجود، اس کی محنت اور مشقت باوجود، ذکر کرنے کے باوجود، جناب حکیم لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی محنت اور زحمت کے باوجود بھی ان کا احترام ضرور کرنا، ان کی خدمت ضرور کرنا، لیکن اگر وہ حکم دیں خدا کے ساتھ شریک قرار دینے کا، اب ان کی بات نہیں ماننا، یہ جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، یہاں پر محدود کر دیا، منع کر دیا، کہا کہ اب ان کی بات نہیں ماننی، اب اس کی اتباع کرنی ہے جو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہو، والدین کی بے احترامی نہیں کرنی، انہیں برا بھلا نہیں کہنا، لیکن ان کی بات بھی جب خدا کا معاملہ آ جائے تو خدا کا درجہ ماں باپ سے بلند ہے، لہذا یہاں پر جو وہ خدا کی بات مانی، ان کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ لہذا یہاں پر یہ جو اس کے بعد جو وہ کچھ ان کو وصیت کرتے ہیں، کچھ چیزوں کی تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ خدا کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرا، اور یہی شکر ہے، شکر یہی ہے کہ خدا نے جو نعمت دی ہے، جو معرفت دی ہے، اس کو بروئے کار لایا جائے اور شکر ادا کرو، کیونکہ شکر تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر ہم شکر ادا کریں گے تو یہ حقوق اللہ کی معرفت کی بنیاد یہی شکر کرنا ہے، خدا کا شکر ادا کرنا۔ اور شکر کی جو اصل روح ہے، اگر آپ حقیقی معنوں میں شکر ادا کریں، یہ شکر کیا ہے؟ شرک سے دوری، یعنی شکر فقط زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں شکر یہ کہ آپ شرک سے اجتناب کریں، شرک سے دوری کریں، اور خدا کو پہچانیں، خدا کی اطاعت کریں، خدا کی معرفت حاصل کریں۔ اور یہاں پر اسی لیے اس کو حکیم، یعنی یہ جو ان کی نصیحتیں ہیں، موعظہ ہے، یہ حدود معین کر رہا ہے کہ آپ کے لیے حدود یہ ہیں، اور آپ مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی گویا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو لقمان کو حکیم مانتے ہو کہ جس نے حدود کو معین کیا ہے، تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ وہ حدود کیا ہیں۔ وہ حدود یہ ہیں، وہ حدود اللہ ہیں کہ جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے حدود معین کر دی،
یہ حکمت تھی جناب حکیم